ہے وہ اس یعنی مرزائیت کو اور قادیانیت کو واصل جہنم تک پہنچانے کے لیے، ان کے زور و شور کو مٹانے کے لیے طریقیں چلائی۔ ان کو جو ہے وہ غیر مسلم یعنی کافر اقلیت جو ہے وہ قرار دینے کے لیے پوری جو ہے وہ کوشش کی علماء نے، محدثین نے۔ ان میں بالخصوص دو ایسے ہیرے تھے، دو ایسے جو ہے وہ چاند تھے جن کا دن رات ایک تھا۔ دن کو اگر اسمبلی میں ہوتے تھے، رات کو کئی جو ہے علاقوں میں اللہ کی نبی کی امت کو جو ہے وہ اکٹھا کر کے جلسوں کی صورت میں مرزے کے عقائد لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ ان میں سے ایک عظیم مفکر اور عظیم جو ہے وہ عالم دین، عالم بعمل مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی ذات تھی، اور دوسرا عظیم ستارہ جو اسمبلی میں اور اسمبلی کے باہر ہر طرح دن رات اس نے ایک کر دی اور جو ہے مرزائیوں کو کافر قرار دینے کے لیے جو ہے وہ پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ اس ہستی کو لوگ جو ہے وہ مفکر اسلام، قائد ملت اسلامیہ حضرت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ہے وہ ذات سے یاد کرتی ہے۔ حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، آپ نے مرزا ناصر قادیانی مذہب کا جو پیروکار تھا، جو گرو تھا، اس کو جو ہے اس کے دلیل کا منہ توڑ جواب دیا۔ 180 سوالات کے جواب ایسے دیے کہ اس کی جناب والا کے اسمبلی کے اندر ایسا ذلیل و رسوا کیا، اور اسمبلی کے اندر جو ہے ایسا رسوا کیا۔ پھر ایک وقت آیا، اتنی بحث طویل ہونے کے بعد پٹو کے دور میں 7 ستمبر 1974 میں اسمبلی کے اندر، حالانکہ پٹو کہتا تھا حضرت صاحب آپ مسجد میں جا کر کہیں قادیانی کافر ہے، مدرسوں میں فتویٰ جا کر لکھ کر دے قادیانی کافر ہے، یہ تو اسمبلی کا معاملہ ہے، اور جو ہے میں تو ساری ان جو ہے ممبران کی ووٹوں سے جو ہے وہ میں ممبر بنا ہوں، وزیر اعظم بنا ہوں، میں تو سب کو جو ہے وہ ایک نظر سے دیکھوں گا۔ آپ نے فرمایا پٹو جیسا حکمران، وزیر اعظم، اس کو جو ہے وہ قابو کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پٹو صاحب، آپ کو اگر ان لوگوں نے منتخب کیا ہے تو محمد عربی کو اللہ کی ذات نے منتخب کیا ہے۔ اور میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اگر آپ کی اسلام آباد یا آپ کی جو ہے ملک پاکستان میں ایک اور بندہ اٹھ کر اپنے وزیر اعظم ہونے کا اعلان کر دے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ تو بھٹو کہنے لگا میں اس کو کہوں گا یہ پاگل ہے، اور میں اس کو کہوں گا یہ جھوٹا ہے۔ تو فرمایا اگر تم جو ہے تمہارے خلاف اٹھ کر وہ شخص جو ہے وزیر اعظم ہونے کا اعلان کر دے، آپ اپنی وزارت کی دفاع میں اس کو جو ہے وہ پاگل اور اس کو جو ہے وہ جھوٹا تک کہنے کے تیار ہو جائے، تو آپ کیا یہ نہیں سوچ رہے کہ جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے نبی آخر زمان، اور پھر ان کے بعد کوئی نبی قیامت نہیں آئے گا، تو پھر کوئی کھڑا ہو کر کہہ دے کہ میں بھی نبی ہوں محمد کے بعد، تو پھر آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بھٹو بولا میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے، وہ شخص پاگل ہے، جھوٹا ہے۔ فرمایا یہی تو ہم جو ہے وہ بحث کر رہے ہیں، یہی تو ہمارا موقف ہے، یہی تو ہمارا موقف ہے، اور یہی تو ہماری تاریخ کا جو ہے وہ مقصد ہے۔ پھر بھٹو کو جو ہے ایک جملے میں تیار کیا، اور پھر جو ہے اس جو ہے مرزا جو ہے ناصر کو کئی سوالات سے لاجواب اور ذلیل و رسوا کر کے اسمبلی کے اندر ایک معجزہ وہاں ظاہر ہوا۔ اسمبلی کے اندر وہاں تو چڑیا پر نہیں مارتی، اسمبلی کے اندر جو ہے چڑیا پر نہیں مانتی، ایک عجیب قسم کا کرشمہ قدرت کا ظاہر ہوا۔ امام شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لگے جب بحث ہو رہی تھی اور جب آخری سوال آیا اور مرزا ناصر ذلیل و رسوا ہوا، اور جب وہ اپنی تحریر پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا جو اس نے سامنے رکھی ہوئی تھی، اس کی تحریر پڑھتے ہوئے عین ہی تحریر پڑھتے وقت اللہ کی قدرت کا عجیب، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عجیب معجزہ ظاہر ہوا کہ اسمبلی کے کمرے کے اندر ایک پرندہ گھسا، اور پرندہ گھس کر اس نے مرزا ناصر کے منہ پر ٹٹی کرنا شروع کر دی، غلاظت کرنا شروع کر دی، اور وہ غلاظت وہ اس کی تحریر کے اوپر بھی پڑی، اس کا منہ بھی غلاظت کے ساتھ بھر گیا اور اس کی تحریر بھی غلاظت کے ساتھ بھر گئی۔ پتہ چلا اللہ نے اسمبلی کے اندر اس کو رسوا کر کے بتا دیا کہ جس کو تم نبی کہتے ہو وہ کذاب اور جھوٹا ہے، جس کے تم پیروکار ہو وہ کذاب اور جھوٹا ہے، نبی تو میرے محمد کی ذات ہے۔ میرے آقا نے، میرے آقا کی جو ہے وہ میرے آقا کا وہاں معجزہ اسمبلی کے اندر جو ہے اس وقت عین جو ہے اظہار ہوا کہ مرزے کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ 7 ستمبر 1974 میں باقاعدہ
کمیٹی جو تشکیل دی گئی، اسمبلی کے اندر یہ بل پاس کر دیا گیا، قادیانی چاہے لاہوری گروپ ہے چاہے وہ قادیانی گروپ ہے، وہ سارے کے سارے کافر ہیں اور غیر مسلم اقلیت ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ ملک و ملت کے غدار ہیں۔ یہ طریق 7 دن تھا جس دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایک شاندار فتح عطا فرمائی کہ قادیانی کافر جو ہے اقلیت کیا قرار دیے گئے۔ نہ یہ سارا جو ہے وہ ساری محنت اور کوشش کا سہرا حضرت سیدنا امام شاہ احمد نورانی فاروق جو ہے صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا۔ آخری بات، اس کے بعد اجازت، اس وقت جب یہ بل پاس ہوا 1974 میں، لاہور اور راولپنڈی کا کرایہ 14 روپے تھا، 14 روپے کرایہ تھا۔ اس وقت مرزئی 1 کروڑ روپیہ لے کر شاہ احمد نورانی کے پاس آ گئے۔ 1 کروڑ روپیہ، آدھی کراچی خرید سکتے تھے آپ، آدھی کراچی خریدی جا سکتی تھی جب اتنا کرایہ لاہور اور راولپنڈی کا 14 روپے تھا۔ یہ بہت بڑی رقم تھی۔ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس مرزئی 1 کروڑ روپیہ لے کر آ گئے اور کہنے لگے آپ نے جو قرارداد اسمبلی میں پیش کی ہے، اس قرارداد میں آپ اتنی ترمیم کر دیں، آپ یہ لکھ دیں بس فقط اتنا کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتا ہے وہ کافر ہے، لیکن جو اس کو مرشد مانتا ہے، جو اس کو اپنا پیر رہنما مانتا ہے، جو اس کا مجدد مانتا ہے، وہ کافر نہیں ہے، بس اتنا لکھ دیں۔ یعنی ٹھیک ہے اس کو ماننے والے کافر ہیں، وہ بھی کافر، اس کے ماننے والے بھی کافر، لیکن اتنا لکھ دیں، بس اتنا لکھ دیں اور یہ کروڑ روپیہ لے لیں، اتنا لکھ دیں کہ جو اس کو مجدد مانگتے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ کافر نہیں ہے۔ آپ نے یوں دیکھا، جتنی بڑی رقم تھی، بنگلے خریدے جا سکتے تھے اور جناب آدھی کراچی دیکھی جا سکتی تھی۔ فرمایا ان کو دیکھ کر، فرمایا تم نے دیر کر دی، میرا تو سودا آگے ہو چکا ہے، میرا سودا آگے ہو چکا ہے۔ وہ کہنے لگے کیا ہم سے زیادہ کسی نے آپ کو رقم دے دی؟ کیونکہ یہ رقم بہت بڑی تھی۔ آپ نے طریق کا ایک عظیم جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ آپ نے 1 کروڑ کو ٹھوکر ماری، فرمایا مرزا کافر ہے، مرزے کو ماننے والے بھی کافر ہیں۔ مرزا نہ نبی ہے، نہ مجدد ہے، نہ ولی ہے، نہ غوث ہے، نہ قطب ہے۔ مرزا کذاب ہے، لعنتی ہے، بے ایمان ہے۔ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پر، آپ کی قبر پر کروڑاں رحمتاں کا نزول ہو۔ اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ آپ کے فیض کو تا قیامت شاد و آباد فرمائے۔